ایک دور دراز مگر سرسبز گاؤں میں دو لڑکیاں رہتی تھیں جنہیں سب کالی اور گوری کے نام سے جانتے تھے۔ یہ نام ان کے اصل نام نہیں تھے بلکہ ان کی رنگت کی وجہ سے گاؤں والوں نے رکھ دیے تھے۔ گوری اپنی گوری رنگت، بڑی آنکھوں اور خوبصورت خد و خال کی وجہ سے ہر ایک کی توجہ کا مرکز تھی، جبکہ کالی سادہ رنگت کی مگر نرم دل، مہربان اور محنتی لڑکی تھی۔ دونوں بچپن سے ایک ساتھ پلی بڑھی تھی، ایک ہی مٹی میں کھیلتی تھی اور ایک ہی درخت کے نیچے بیٹھ کر خواب بنتی تھی۔ مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئیں، گاؤں والوں کا رویہ ان دونوں کے ساتھ مختلف ہونے لگا۔ گوری کو ہر طرف سے تعریفیں ملتی تھی، لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے تھے، اس سے بات کرنے کو فخر سمجھتے تھے اور اکثر کہتے تھے کہ ایسی خوبصورتی کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کالی کو زیادہ تر نظر انداز کر دیا جاتا تھا، حالانکہ اس کا دل سونے سے بھی زیادہ خالص تھا۔ کالی کے اندر ایک عجیب سی روشنی تھی جو اس کے اخلاق، اس کی باتوں اور اس کے عمل میں جھلکتی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی، چاہے اسے خود کتنا ہی تھک جانا پڑے۔ اگر کسی کے گھر میں بیمار ہوتا تو کالی سب سے پہلے وہاں پہنچتی۔ اگر کسی کو پانی یا کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً حاضر ہو جاتی۔ گوری کو یہ سب کچھ عام سا لگتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اصل طاقت خوبصورتی میں ہے، اور جس کے پاس حسن ہو، دنیا خود بخود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی اور دل ہی دل میں خوش ہوتی کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی وہ کالی کو دیکھ کر سوچتی کہ آخر یہ لڑکی کیوں اتنی محنت کرتی ہے، جبکہ لوگ تو خوبصورتی کے دیوانے ہیں، محنت کا کیا فائدہ؟ کالی کو معلوم تھا کہ گوری کے دل میں غرور پنپ رہا ہے، مگر وہ کبھی اسے ٹوکتی نہیں تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وقت ہر انسان کو سکھاتا ہے اور ہر غرور ایک دن آزمائش سے گزرتا ہے۔ وہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتی اور دل میں یہ دعا کرتی کہ اس کی دوست کو سچائی کا راستہ دکھایا جائے۔ دونوں سکول میں بھی ایک ساتھ پڑھتی تھیں، مگر وہاں بھی استاد اور بچے زیادہ تر گوری پر توجہ دیتے تھے۔ اگر گوری نے کوئی جواب دیا تو اس کی تعریف کی جاتی، اگر کالی نے کچھ اچھا کیا تو اسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا۔ اس سب کے باوجود کالی نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، چاہے دنیا کسی کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ سمجھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا میلہ لگنے والا تھا، جس میں طرح طرح کے مقابلے رکھے گئے تھے، جن میں خوبصورتی کا مقابلہ بھی شامل تھا۔ پورا گاؤں اس کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ گوری اس خبر سے بہت خوش ہوئی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ اس مقابلے کو ضرور جیتے گی۔ وہ نئے کپڑے سلوانے لگی، اپنے بالوں اور چہرے پر خاص توجہ دینے لگی اور ہر ایک کو بتانے لگی کہ اس بار بھی سب سے خوبصورت وہی ہوگی۔ کالی خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں نہ حسد تھا اور نہ ہی مقابلے میں جانے کی خواہش۔ وہ جانتی تھی کہ اصل خوبصورتی انسان کے کردار میں ہوتی ہے اور اسے ثابت کرنے کے لیے کسی سٹیج یا انعام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میلے کے دن گوری بڑی شان سے تیار ہو کر پہنچی۔ اس کے لباس چمک رہے تھے، اس کے بال سنورے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر فخر کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر داد دینے لگے۔ کالی بھی میلے میں آئی، مگر وہ ایک عام لڑکی کی طرح سادہ کپڑوں میں تھی۔ اس نے مقابلے میں حصہ نہیں لیا، بلکہ میلے میں آنے والوں کی مدد کرنے لگی۔ کسی کو پانی دے رہی تھی، کسی کو راستہ دکھا رہی تھی اور کسی بچے کو روتے دیکھ کر اسے چپ کرا رہی تھی۔ گوری سٹیج پر کھڑی تھی اور اپنی جیت کے خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ کالی زمین پر کھڑی ہو کر لوگوں کے دل جیت رہی تھی، مگر کسی نے اس بات پر توجہ نہیں دی۔ جب مقابلے کا نتیجہ نکلا تو گوری کو انعام ملا۔ پورا مجمع تالیاں بجا رہا تھا، لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے اور وہ فخر سے مسکرا رہی تھی۔ اس لمحے اس نے کالی کی طرف دیکھا، جو دور کھڑی مسکرا رہی تھی، مگر گوری نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اسے لگا کہ اب وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اسے کالی جیسی عام لڑکی کی ضرورت نہیں رہی۔ کالی کے دل کو یہ بات چبھ گئی، مگر اس نے آنکھوں میں آنسو لانے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں یہ سوچا کہ شاید یہ سب کسی بڑی آزمائش کا آغاز ہے۔ اسی رات کالی نے دعا کی کہ اللہ اس کی دوست کو ہدایت دے، اس کے دل سے غرور نکال دے
اور اسے اصل حقیقت دکھا دے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہے اور دونوں کی زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں خوبصورتی اور نیکی، غرور اور عاجزی، اور ظاہری چمک اور اندرونی روشنی کا اصل فرق سب کے سامنے آ جائے گا۔ گوری کی جیت کے بعد اب اس کا غرور اور بھی بڑھ گیا۔ اب وہ گاؤں میں چلتی تو سر اونچا رکھتی، لوگوں کی نظریں اپنی طرف کھینچتی دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی اور خود کو سب سے بہتر سمجھنے لگی۔ پہلے وہ کالی سے ہنسی مذاق میں بات کر لیا کرتی تھی، مگر اب اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سردی آ گئی تھی۔ وہ اکثر کالی کو نظر انداز کرنے لگی، جیسے اس کی موجودگی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی ہو۔ کالی یہ سب محسوس کرتی تھی، مگر اس کے دل میں اب بھی دوستی زندہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر وہ اپنی دوست کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک دوستی ایک امانت تھی۔ کالی بدستور اپنے معمولات میں لگی رہی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، اپنے گھر کے کام نپٹاتی، پھر پڑوسیوں کی مدد کے لیے نکل جاتی۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو کالی وہاں جا کر تیمارداری کرتی۔ اگر کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو وہ اپنی تھوڑی سی روٹی بھی بانٹ دیتی۔ گاؤں کے بوڑھے اسے دعائیں دیتے تھے اور بچے اس کے ارد گرد خوشی سے کھیلتے تھے۔ گوری یہ سب دیکھتی تو کبھی کبھی دل میں ہلکی سی خلش محسوس ہوتی، مگر وہ فوراً اسے جھٹک دیتی اور اپنے حسن پر ناز کرنے لگتی۔ اسے لگتا تھا کہ لوگ اسے ہی یاد رکھیں گے، کیونکہ دنیا خوبصورت چہروں کو ہی سراہتی ہے۔ ایک دن گوری کی ملاقات شہر سے آئے ہوئے کچھ مہمانوں سے ہوئی۔ انہوں نے بھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کی اور اس کے بارے میں خوب باتیں کی۔ گوری کا غرور اب اور بھی بڑھ گیا۔ وہ سمجھنے لگی کہ اب اس کا دائرہ صرف گاؤں تک محدود نہیں رہا، بلکہ شہر کے لوگ بھی اس کے دیوانے ہیں۔ اس نے کالی سے بات کرنا تقریباً چھوڑ دیا۔ جب کبھی کالی کچھ کہتی تو گوری بس سر ہلا دیتی یا بات بدل دیتی۔ کالی کو یہ سب بہت تکلیف دیتا تھا، مگر وہ صبر کرتی رہی۔ اس کا یقین تھا کہ اللہ ہر دل کی حالت جانتا ہے اور ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ ملتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور گوری اپنے غرور کی دنیا میں اور زیادہ ڈوبتی چلی گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کر لیا تھا جو صرف اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے، مگر اس کے دل کی بات کوئی نہ سمجھتا تھا۔ وہ لوگ مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں تھے، مگر گوری یہ حقیقت نہیں جانتی تھی۔ دوسری طرف کالی اپنی سادہ زندگی میں مطمئن تھی۔ اس کے پاس نہ دولت تھی نہ حسن، مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ وہ رات کو اللہ کے حضور جھکتی اور شکر ادا کرتی کہ اسے اچھا دل ملا ہے۔ ایک شام گوری کو اچانک شدید بخار ہو گیا۔ اس کا جسم ٹوٹنے لگا اور وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ شروع میں اس نے سوچا کہ یہ معمولی بیماری ہے اور جلد ٹھیک ہو جائے گی، مگر دن گزرتے گئے اور اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ وہی لوگ جو اس کے گرد گھومتے تھے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ کسی نے آ کر اس کی خبر نہ لی، کیونکہ اب وہ انہیں خوبصورت اور دلکش نظر نہیں آ رہی تھی۔ گوری اس تنہائی میں بہت ڈر گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی خوبصورتی اسے اس وقت سہارا نہیں دے سکتی۔ اسی دوران کالی کو گوری کی بیماری کا پتہ چلا۔ وہ فوراً اس کے گھر پہنچی۔ گوری کمزور آواز میں بول بھی نہ پا رہی تھی، مگر کالی نے اس کا ماتھا چھوا، اسے پانی پلایا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ رات بھر اس کے ساتھ رہی، اس کی دیکھ بھال کرتی رہی اور اللہ سے اس کی صحت کے لیے دعا کرتی رہی۔ گوری آنکھیں کھول کر کالی کو دیکھتی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا۔ اسے یاد آنے لگا کہ کس طرح اس نے کالی کو نظر انداز کیا تھا، کس طرح اس کی نیکی کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی اور کس طرح اس نے اپنی خوبصورتی پر غرور کیا تھا۔ بخار کی تپش میں گوری کا غرور آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس وقت اس کے پاس جو واحد سہارا ہے وہ کالی ہے، وہی کالی جسے اس نے کبھی معمولی سمجھا تھا۔ اس کے دل میں پچھتاوا بھرنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر کمزوری کی وجہ سے بول نہ پا رہی تھی۔ کالی نے اس کے آنسو پونچھے اور نرمی سے کہا کہ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ گوری کے دل میں گہرائی تک اتر گئے۔ اسی لمحے گوری کو پہلی بار احساس ہوا کہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں، بلکہ اس محبت میں ہے جو کالی کے دل میں بری ہوئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اگر وہ اس بیماری سے بچ گئی تو اپنی زندگی بدل دے گی۔
وہ غرور چھوڑ دے گی، نرمی اپنائے گی اور کالی کی طرح دوسروں کے لیے جینے کی کوشش کرے گی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بیماری اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بننے والی ہے، کیونکہ یہی آزمائش اسے اس کے اصل مقام تک پہنچانے والی تھی۔ گوری کی بیماری دن بہ دن بڑھتی چلی گئی اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ خود سے بستر سے اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ کبھی جو گوری آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے حسن پر ناز کیا کرتی تھی، آج اس آئینے کی طرف دیکھنے سے بھی گھبراتی تھی، کیونکہ بیماری نے اس کے چہرے کی چمک دمک ماند کر دی تھی۔ اس کے دل میں خوف اور تنہائی کا ایسا احساس پیدا ہو گیا تھا جسے وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کر پائی تھی۔ وہی لوگ جو کبھی اس کے ارد گرد رہتے تھے اب کہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ کچھ نے یہ کہہ کر آنا چھوڑ دیا کہ وہ مصروف ہیں اور کچھ نے تو اس کا حال تک نہ پوچھا۔ ان لمحوں میں گوری کو سمجھ آنے لگا کہ دنیا کی محبت کتنی مطلبی ہوتی ہے اور ظاہری حسن کتنی جلدی بے وقت ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس کالی ہر روز اس کے پاس آتی، وہ اس کے لیے دوا لاتی، اس کے بال سنوارتی، اس کا ماتھا سہلاتی اور اسے پیار بھرے لہجے میں تسلی دیتی۔ کالی کے الفاظ میں ایک ایسا سکون تھا جو کسی دوا میں نہیں مل سکتا تھا۔ وہ گوری کے پاس بیٹھ کر اسے پرانی باتیں سناتی، بچپن کی یادیں تازہ کرتی اور ہنسی مذاق سے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ گوری کبھی کالی کی طرف دیکھتی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی شرمندگی ابھر آتی۔ اسے یاد آنے لگا کہ کس طرح اس نے ہمیشہ کالی کو کمتر سمجھا تھا، حالانکہ وہی کالی آج اس کا واحد سہارا بنی ہوئی تھی۔ ایک رات گوری کی حالت بہت بگڑ گئی، بخار تیز تھا اور اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ کالی پوری رات اس کے پاس جاگتی رہی، اس کے ماتھے پر گیلی پٹی رکھتی رہی اور اللہ سے اس کی شفا کی دعا کرتی رہی۔ اس رات گوری نے بخار کی حالت میں کئی بار کالی کا نام پکارا۔ اس کے دل میں ایک گہرا سا خوف تھا کہ اگر کالی بھی اسے چھوڑ گئی تو وہ بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ اس خوف نے اس کے دل کے اندر موجود غرور کو بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ صبح جب گوری کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کالی اس کے پاس بیٹھی اونگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر پھر بھی اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ گوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کالی کا ہاتھ پکڑا اور بھر آئی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، میں نے تمہیں کبھی اپنا سچا دوست ہی نہیں سمجھا، مجھے معاف کر دو۔ کالی نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور نرمی سے کہا، دوستی میں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ سچے دوست ایک دوسرے کو خود ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ گوری کے دل میں اتر گئے۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ اصل دولت حسن یا تعریفیں نہیں، بلکہ وہ محبت ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اگر اللہ نے اسے صحت دی تو وہ اپنی زندگی بدل دے گی۔ وہ غرور چھوڑ کر عاجزی اپنائے گی، دوسروں کی مدد کرے گی اور کالی کی طرح ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرے گی۔ بیماری نے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس دلا دیا تھا۔ چند دنوں بعد گوری کی طبیعت میں بہتری آنے لگی، بخار کم ہونے لگا اور وہ آہستہ آہستہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک نئی سنجیدگی اور شکر گزاری تھی۔ وہ کالی کی طرف دیکھتی تو اس کے دل میں محبت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوتا۔ اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ جسے وہ پہلے کم تر سمجھتی تھی، دراصل وہی سب سے زیادہ قیمتی تھی۔ گوری کی یہ تبدیلی کالی نے بھی محسوس کی۔ اسے خوشی تھی کہ اس کی دوست نے آخرکار سچائی کو پہچان لیا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک نئی طرح کی قربت پیدا ہو گئی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ قربت حسن یا مفاد پر نہیں بلکہ خلوص اور محبت پر مبنی تھی۔ کالی جانتی تھی کہ یہ بیماری گوری کے لیے ایک بڑی آزمائش ضرور تھی، مگر ساتھ ہی یہ اس کے لیے ایک نعمت بھی بن گئی تھی، کیونکہ اس نے اس کے دل کو بدل دیا تھا۔ گوری کی صحت آہستہ آہستہ بحال ہونے لگی اور چند ہی ہفتوں میں وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی، مگر اب وہ وہی پرانی گوری نہیں تھی جو اپنے حسن پر ناز کیا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب عاجزی، شکر گزاری اور زندگی کو سمجھنے والی سنجیدگی نظر آتی تھی۔ وہ اکثر کالی کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی اور دل ہی دل میں اس بات پر شرمندہ ہوتی کہ اس نے کبھی ایسی سچی دوست کو نظر انداز کیا تھا۔ گوری نے اب لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے نرمی اختیار کر لی تھی۔
اور اس کا لہجہ پہلے جیسا غرور بھرا نہیں رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس تبدیلی کو دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ وہ گوری جو پہلے کبھی خود کو سب سے بہتر سمجھتی تھی، اب سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرنے لگی تھی۔ گوری نے سب سے پہلے کالی سے وعدہ کیا کہ وہ اب اپنی خوبصورتی پر فخر نہیں کرے گی، بلکہ اپنے کردار کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے گی۔ اس نے کالی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے بیماری کے دنوں میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، حالانکہ وہ چاہتی تو بدلہ لے سکتی تھی۔ کالی مسکرا دی اور کہا کہ دوستی میں بدلہ نہیں ہوتا، وہاں صرف محبت اور وفاداری ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر گوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو اب غرور کے نہیں بلکہ شکر گزاری کے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کی سچی دوست کالی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں لڑکیاں گاؤں میں ایک مثال بن گئیں۔ کالی اپنی نیکی اور خلوص کی وجہ سے سب کے دل جیت رہی تھی، اور گوری اپنی بدلی ہوئی شخصیت کی وجہ سے سب کی نظروں میں عزت پا رہی تھی۔ اب لوگ گوری کی صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ اس کے اچھے اخلاق کی بھی تعریف کرتے تھے۔ گوری نے بھی کالی کے ساتھ مل کر غریبوں کی مدد شروع کر دی، بیماروں کی تیمارداری کی اور بچوں کو پڑھانے میں حصہ لیا۔ اسے اب اس کام میں وہ خوشی ملتی تھی جو اسے کبھی اپنی تعریفوں میں نہیں ملی تھی۔ کالی کو یہ دیکھ کر دل سے خوشی ہوتی تھی کہ اس کی دوست نے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ نے گوری کو ایک مشکل آزمائش کے ذریعے وہ سبق سکھایا ہے جو شاید کوئی نصیحت بھی نہ سکھا پاتی۔ دونوں کی دوستی اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، کیونکہ اب اس کی بنیاد حسن یا مفاد پر نہیں بلکہ سچائی اور محبت پر تھی۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر زندگی کے ہر راستے پر چلنے کے لیے تیار تھیں۔ اس طرح کالی اور گوری کی کہانی گاؤں بھر میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اسے سن کر یہ سمجھنے لگے کہ غرور انسان کو اکیلا کر دیتا ہے، جبکہ نیکی اور عاجزی انسان کو سب کے دلوں میں جگہ دلا دیتی ہے۔ تو ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں بلکہ دل میں ہوتی ہے، اور سچی دوستی وہی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ کالی اور گوری نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کر دیا کہ محبت اور خلوص سے ہر دل جیتا جا سکتا ہے، اور یہی زندگی کی اصل کامیابی ہے۔